بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ میری جب بھی جس بیٹی کی شادی ہوتی تو وہ شادی کی رات ہی نکاح سے پہلے ہی اس پر بے ہوشی کا ایسا دورہ پڑتا کہ لڑکے والے انکار کر کے چلے جاتے۔ ایسا کرتے کرتے میری 3 بیٹیوں کی شادیاں عین ان کی بارات کے موقع پر ٹوٹ چکی تھیں۔ جس طرح ان پر غشی اور بے ہوشی کا نہ ہوش میں سمجھ میں آنے والا دورہ پڑتا تھا، اکثر تو لوگ اسے مرگی کا دورہ سمجھتے تھے اور بنا کسی لحاظ یا رعایت کے کھری کھری سنا کر رشتہ توڑ دیتے تھے۔ اور میری بیٹی کو اگلے دن صبح ہوش آتا تو وہ کچھ دن تک بالکل خاموش اور غمزدہ ہو جاتی۔ میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ تو معلوم ہوتا کہ ان کی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایسے کرتے کرتے میں 3 بیٹیوں کا غم اپنے سینے پر لے چکی تھی، اور آج میری تیسری بیٹی کی شادی تھی۔ وہ حسین خوبصورت تھی، نازک سی، دلہن کی طرح سجی کسی کانچ کی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ لیکن اس کا رشتہ بھی ٹوٹ جائے اور وہ خود کی ذات پر یہ غم جھیلے، مجھ میں اب اتنا حوصلہ نہ تھا۔ میں نے پہلے سے ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ برائڈل روم میں میری دلہن بنی بیٹی ہمیشہ کی طرح نکاح سے 5 منٹ پہلے بے ہوش ہو گئی۔ میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلوایا اور چیک اپ کروانے لگی۔ اندر سے روم بھی بند کر دیا کہ کہیں دولہے والے نہ دیکھ لیں۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ نکاح خواں کے ساتھ دولہے والوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ 3 بیٹیوں کی طرح چوتھی بیٹی کا فرض ادا کرنے میں بھی ناکام ہو جاتی تو شاید مر جاتی۔ میں نے جلدی سے اپنی سفید چادر اتار کر اپنی دلہن بیٹی پر ڈال دی اور اس کے لال دوپٹے نما گھونگھٹ میں خود کو چھپا لیا۔ اندر ہماری طرف کی لڑکیوں کا ہجوم تھا جنہوں نے میری بیٹی کو چھپا لیا، جبکہ میری دوسری بیٹیاں میرے آس پاس کھڑی ہو گئیں۔ دولہے والے اندر آئے تو میں مزید گھبرا گئی اور نکاح روکنے کے چکر میں اپنے پاس بیٹھی اپنی بڑی بیٹی کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میرے رونے کی وجہ میری بدقسمتی تھی۔ مجھے اپنے اوپر جی جان سے رونا آ رہا تھا، جبکہ دولہے والے سمجھ رہے تھے کہ میں دلہن ہوں اور فطری رو رہی ہوں۔ جب وہ لوگ چپ کروانے لگے تو میں دوسری بیٹی کے گلے لگ گئی، اسی طرح تیسری کے، کہ جب تک میری بیٹی کو ہوش آ جائے، پر وہ اب تک بے ہوش تھی اور اب تو مجھ پر بھی جیسے غشی طاری ہونے لگی تھی۔ لیکن وقت گزر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے میری بیٹی کی جگہ میرا ہی نکاح۔ یہ سلسلہ 6 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ میری بڑی دونوں بیٹیاں نوکری پیشہ تھیں جب میری بیٹی ایمن کا پہلا رشتہ آیا تھا۔ رشتہ محلے کے ہی ایک لڑکے کا تھا جو خوش شکل تھا اور خاندانی بھی، اپنا بزنس تھا، پھلتی پھولتی بک شاپ تھی اس کی۔ لڑکے کا نام معاذ تھا۔ ایمن ان کے گھر میں سب کو پسند تھی، اس کے باوجود کہ وہ ایک نوکری پیشہ لڑکی تھی، اور نوکری بھی گارمنٹس فیکٹری میں، جسے عموماً لوگ عورت کے لحاظ سے مناسب نہیں سمجھتے۔ ان کی جہیز کی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ وہ 2 جوڑوں میں بھی ایمن کا رشتہ قبول کر رہے تھے، لیکن میں نے خود سے تھوڑا بہت جہیز جمع کر کے رکھا تھا۔ میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میں بہت خوش تھی۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوتی کہ میری بیٹی میرے سامنے ہی جا رہی تھی۔ میں خوشی سے کھلی ایمن کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ایمن کام سے واپس آئی، وہ کام سے آ کر تھک جاتی تھی نا، میں اس کے چہرے پر تھکن دیکھتی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود بھی مسکراتی تھی۔ میری آنکھیں بھر آنے لگیں۔ میری بیٹی بھی بس جائے گی، محرومیوں اور تھکن کی زندگی سے نجات ملے گی اسے، اور وہ ایک مکمل زندگی گزارے گی۔ اس کو محبت کرنے والا ہم سفر ملے گا۔ اس کے نصیب بہت اچھے ہوں گے۔ اس بات کا یقین تھا مجھے کہ میں نے دن کے اجالے سے لے کر رات کی سیاہی تک اپنی بیٹیوں کا نصیب ہی مانگا تھا۔ لیکن جب یہ بات میں نے ایمن کے سامنے رکھی تو وہ بھڑک گئی اور صاف شادی سے انکار کر دیا۔ میں تنگ رہ گئی اس کے انکار پر۔ میں کچھ بول نہ سکی۔ مجھے اس کے انداز و اطوار سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی اور سے منسلک ہو چکی ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہ تھی۔ باہر کی دنیا میں نکلنے لگی تھی۔ ممکن تھا کوئی نظر کو بھاگ گیا ہو، یا دل کو شکل بھاگ گئی ہو، یا باتیں۔ میں اس کی طرف سے بہت متفکر ہو گئی، اور اس کے مستقل انکار پر مجھے مجبوراً معاذ کے گھر والوں کو انکار کرنا پڑا۔ میں خود سے انتظار کرتی رہی کہ ایمن مجھے اپنی پسند یا اس لڑکے کے متعلق کچھ بتائے گی، پر دن گزرتے رہے، ایسا نہ ہوا۔ ایمن کی عمر نکل جانے کا ڈر بھی مجھے تھا، اور کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، اس کا خوف بھی۔ اسی لیے میں نے 2 ٹوک پوچھا، ایمن، وہ کون لڑکا ہے جس سے تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ بتا دو تاکہ میں اپنی ذمہ داری سے سبدوش ہو کر پرسکون ہو جاؤں۔
لیکن جب اس نے بتایا کہ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی کسی سے بھی کبھی بھی، تو مجھے لگا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے سننے میں۔ میں نے تصدیق چاہی تو بھی اس نے یہی کہا، میں کسی صورت کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ اس کی بات سنتے میں بھڑک گئی اور غصے سے اس کو ڈانٹا۔ میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ میں اپنی بیٹیوں کی کمائی کھا رہی ہوں، اس لیے بٹھا رکھا ہے؟ اس سے زیادہ مجھے ایمن کی فکر تھی کہ بھلا ساری زندگی ایسے ہی کیسے گزر سکتی ہے۔ میں نے ڈانٹ کر، پیار کر کے، نرمی اور سختی سے ہر طرح سے ایمن کو منانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے موقف پر ڈٹی رہی، اور پھر مجھے وہ قدم اٹھانا پڑا جو میں نہیں چاہتی تھی۔ میں نے نیند کی گولیاں کھا لیں، اتنی مقدار میں کہ صرف بے ہوش ہوں، لیکن اس عمل سے ایمن اور باقی بیٹیاں بہت ڈر گئیں اور ایمن کو شادی کے لیے ماننا پڑا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی پہیلی تھی کہ ایمن شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ ایسا کون سا راز ہے جو مجھ سے پوشیدہ ہے؟ یہ سارے سوال ایمن کی یہاں پر ختم ہو گئے تھے، لیکن اگلا جھٹکا مجھے تب لگا جب مجھے پتا چلا کہ معاذ کی منگنی ہو گئی۔ میں افسردہ ہو گئی، لیکن یہ افسردگی زیادہ وقت نہ رہی۔ جب ایمن کے لیے ایک اور رشتہ آیا اور میں نے ایمن کے انکار کی پرواہ نہ کی، بالآخر ایمن کو بھی ماننا ہی پڑا۔ وہ لوگ معاذ کے گھر والوں کی طرح سادہ طبیعت نہ تھے، لیکن ایمن کے لیے مناسب رشتہ تھا۔ شادی کی ان کو جلدی تھی اور میں خود بھی تو یہی چاہتی تھی، ورنہ مجھے ڈر تھا کہ ایمن پھر سے انکار نہ کرتے۔ لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ ایمن کسی چیز سے خوف زدہ ہے، لیکن کس سے؟ یہ بات سمجھ سے باہر تھی۔ شادی کا دن آ گیا، میں بہت خوش تھی۔ اندر برائڈل روم میں ایمن دلہن بنی بیٹھی تھی جب نکاح سے 5 منٹ پہلے لڑکیوں نے بتایا کہ ایمن بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں چونکی اور بھاگ کر اندر گئی۔ میرے ساتھ ایمن کے سسرال والے بھی گئے۔ ایمن واقعی بے ہوش تھی۔ اس کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ لڑکے والوں کو لگا کہ ایمن کو کوئی مضر بیماری ہے، اس لیے وہ شادی توڑ گئے۔ یہ صدمہ مجھے گہرا لگا کہ میں کئی دن اس صدمے سے باہر نہ نکلی، جبکہ ایمن کو اگلی صبح ہی ہوش آ گیا، اور وہ بھی کچھ دن افسردہ رہی۔ یہ معاملہ گزرا جب پتہ چلا کہ معاذ کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، لیکن انہوں نے واپس ایمن کا رشتہ نہ مانگا، نہ میری بولنے کی ہمت ہی ہوئی، کیونکہ میں پہلے ان کو انکار کر کے کسی دوسرے سے شادی کر رہی تھی، اور جب میری بیٹی عیبدار نظر آئی اور انہوں نے رشتہ توڑ دیا تو میرا منہ نہ پڑا اس متعلق بات کرنے کا۔ بالکل ایسا ہی میری دوسری اور پھر تیسری بیٹی کے ساتھ بھی ہوا۔ میری دوسری بیٹی مہوش کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کا رشتہ میری ماموزاد بھابھی کے رشتہ داروں سے آیا تھا، لیکن اس نے رشتے سے انکار نہیں کیا تھا۔ وہ رضامند تھی اور میں مطمئن۔ میری نیت مہوش اور ایمن کی ایک ساتھ شادی کرنے کی تھی، لیکن بارات خالی لوٹنے کی وجہ سے ایمن کا دوبارہ کوئی رشتہ ہی نہ آیا۔ میں نے محلے کی عورتوں سے مہوش کے رشتے کے متعلق بولا۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ آس تھی کہ معاذ کا رشتہ واپس آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ شاید وہ بھی اسی بات پر یقین کر چکے تھے کہ ایمن میں کوئی عیب ہے۔ لیکن جب مہوش کی شادی ہوئی تو مہوش سٹیج پر ہی نکاح سے پہلے بے ہوش ہو گئی، اور بہت کوشش کے بعد بھی ہوش میں نہ آئی، اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ مہوش کی بارات بھی لوٹ گئی۔ محلے میں ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ سلطانہ باجی کی بیٹیاں نکاح کے وقت بے ہوش ہو جاتی ہیں، ان پر جنات ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا شاید کسی اور کو پسند کرتی ہیں، اس لیے ناٹک کرتی ہیں۔ کوئی کہتا کالا جادو ہے۔ کبھی کبھی بے بسی سے میرا دل کرتا کہ خودکشی کر لوں۔ پہلے اپنی بیٹیوں کا بچپن برباد دیکھا، اور اب جوانی رلتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بہت تگ و دو کے بعد میں نے سدرا کے لیے ایک رشتہ تلاش کیا اور نکاح بالکل سادگی سے کرنے کا ارادہ کیا تاکہ محلے میں کوئی بات نہ پھیلے۔ لیکن گھر کی 4 دیواری میں بھی وہی ہوا۔ سدرا بے ہوش ہو گئی اور لڑکے والوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، پر وہاں بھی ایسا کچھ معلوم نہ ہوا کہ کوئی بیماری ہے یا کچھ اور اب جب میری چوتھی بیٹی بے ہوش تھی اور میرا نکاح اس کی جگہ ہو رہا تھا تو مجھے میرے ارد گرد دنیا گھومتی لگ رہی تھی۔ جب مجھے اچانک سحرش کی آواز آئی، میں نے گھونگھٹ الٹ دیا تو وہاں موجود ہر نفوس کا منہ کھل گیا۔ سحرش نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر کی آواز نے مجھے متوجہ کیا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی بیٹی کو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بے ہوشی کا ناٹک کر رہی تھی۔ میں نے بے یقینی سے سحرش کو دیکھا تو وہ سر جھکا کر صرف اتنا بولی کہ امی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں لڑکھڑائی اور غصے سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ لڑکے والے الگ غصہ کر رہے تھے کہ اگر لڑکی کسی اور کو پسند کرتی تھی اور راضی نہیں تھی تو ان کا تماشا کیوں بنایا۔ جب کسی نے کہا کہ ان کی ساری بیٹیوں نے یہی کیا ہے،
میں نے سہرش کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارنا چاہا جب وہ چلائی، امی میں آپ جیسی نہیں ہونا چاہتی۔ میرے ساتھ وہاں موجود ہر شخص بالکل سن ہو گیا۔ اس کے بعد جو اس نے کہا وہ میرے ساتھ سب کو حیران کر گیا۔ میرا نام سلطانہ ہے، میں قائد آباد میں رہتی ہوں۔ میری عمر 1 کم 50 ہے اور میں گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہوں۔ میں ایک چھوٹے سے مڈل کلاس صاف ستھرے محلے میں رہتی ہوں۔ میری 4 بیٹیاں ہیں۔ ایک کا نام ایمن ہے جو سب سے بڑی ہے، اس کی عمر 28 سال ہے۔ اس سے چھوٹی مہوش جو 26 سال کی ہے، اور اس سے چھوٹی سدرا جس کی عمر 22.5 سال ہے، اور سب سے چھوٹی سہرش جو حال ہی میں 21 سال کی ہوئی ہے۔ حسن میں میری 4 بیٹیاں مالا مال ہیں۔ میری پہلے 2 بیٹیاں الگ شوہر سے ہیں اور چھوٹی 2 الگ سے۔ میری 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ میری پہلی شادی ابو کے دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی جس نے مجھے کسی شادی میں پسند کیا تھا، اور ہماری شروعاتی زندگی بہت خوبصورت تھی۔ لیکن پھر جب پہلی اولاد ہوئی تو میرے شوہر کی محبت میں اضافہ ہونے کے بجائے کمی آ گئی۔ وجہ یہی تھی کہ میری پہلی اولاد بیٹی تھی اور ان کی خواہش بیٹے کی تھی۔ ایسے میں میرے شوہر کو مجھ سے بدزن کرنے میں اور آسانی ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں میں روز اول سے ہی ناپسند تھی۔ جب میں دوسری بار حاملہ ہوئی تو اس کے کچھ وقت کے بعد میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلا کہ دوسری بھی بیٹی ہے، تو میرے شوہر کا رویہ مجھ سے لیے دیے سا ہو گیا۔ جیسے بیٹی کی چاہ اور خواہش میری ہے یا بیٹا پیدا کرنا میرے بس میں ہے۔ مجھے شدید رونا آتا جب میرا ماموزاد مجھ سے ملنے آتا اور حوصلہ دیتا۔ ایک روز وہ مجھ سے ملنے آیا۔ اس کے آنے کا مقصد اپنی پسند سے آگاہ کرنا تھا۔ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا اور چاہتا تھا میں ماموں کو مناؤں، اور یہ بات میری ساس نے میرے شوہر کے سامنے اس طرح پیش کی کہ وہ مجھ سے عاشقی اور معشوقی کی باتیں کر رہا ہے۔ میرے شوہر جو مجھ سے چھٹکارے کا موقع چاہتے تھے کہ اس نے مجھ پر بدکرداری کا الزام لگایا اور مجھے طلاق دے دی، ساتھ ہی گھر سے بھی نکال دیا، جبکہ میں حاملہ تھی اور اس کی بچی کی ماں بننے والی۔ لیکن شاید اس طلاق کی وجہ یہ بچی ہی تھی جس کا نصیب اتنا بلند نہ تھا کہ اس کا بوجھ اٹھاتا۔ میں ماموں کے گھر گئی تو میری مامی مجھ پر بہت چیخی کہ میں ان کے بیٹے پر گندی نظر رکھتی ہوں۔ ان کے اتنے گھٹیا الزام پر میں وہاں نہ رکی اور اپنے ماں باپ کے ویران گھر میں آ گئی۔ بے سہارا تو کوئی نہیں ہوتا، سب سے مضبوط رسی اللہ کی ہے جو میں نے تھامے رکھی۔ میری بیٹی ہونے کے بعد کوئی راستہ باقی نہ رہا، اس لیے میرے شوہر نے کورٹ سے طلاق کے کاغذات بھی بھجوا دیے اور میری 1.5 سالہ بیٹی کو بھی میرے سپرد چھوڑ دیا گیا۔ اس عرصے میں میرے منع کرنے کے باوجود میرے ماموزاد نے میری مدد کی۔ میری مامی یہی سوچ کر اس کی پسند کی لڑکی سے شادی پر مان گئی کہ کہیں میں ان کے بیٹے کو پھنسا نہ لوں۔ لیکن میرے ماموزاد کی جس سے شادی ہوئی وہ لڑکی بھی بہت اچھی تھی، میرا بہت ساتھ دیا اس نے۔ وقت تیزی سے گزرا اور میرے پہلے شوہر نے اپنی بیٹیوں کو پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ دوسری شادی کر چکا ہے اور اس کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس روز میں بہت روئی۔ مزید وقت گزرا تو میرے ماموزاد اور اس کی بیوی نے مجھے دوسری شادی پر فورس کیا کہ اس طرح زندگی نہیں گزرتی۔ مجھے ماننا پڑا تو میری بھابھی نے میرے لیے ایک رشتہ تلاش کیا جو پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی اپنی بھی پہلے سے 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ میری بیٹیاں قبول کرنے کو راضی نہ تھا، اس لیے میری دونوں بیٹیاں میرے ماموں کے بیٹے اور اس کی بیوی نے اپنے پاس رکھ لیں۔ میری دوسری شادی جس سے ہوئی وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ شروع میں تو سب ٹھیک چلا، لیکن پھر وہ مجھے اولاد کے لیے فورس کرنے لگا تو میں بری طرح چونکی۔ چونکنے کی وجہ اولاد کی خواہش نہیں بلکہ بیٹے کی چاہ تھی۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی، لیکن اس بار بھی میں نے بیٹی کو ہی جنم دیا اور پہلے کی طرح شوہر کی نظر سے گر گئی، جبکہ پہلے بھی کوئی خاص مقام حاصل نہ تھا۔ 1 سال گزرا تو میں پھر حاملہ ہوئی، لیکن 1 ماہ کے بعد ہی میرا حمل ضائع ہو گیا۔ جب میں نے 1 سال بعد پھر اولاد جنی تو وہ بھی بیٹی ہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے یہ کہتے طلاق دے دی کہ وہ خود غریب ہے، میرا اور میری بیٹیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ اکثر یہ بھول گیا کہ بیٹیاں اس کی بھی ہیں۔ میں ایک بار پھر واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ لوگوں کو ایک وقت تک ہمدردی رہی، لیکن یہ ہمدردی پیٹ بھرنے کے لیے ناکافی تھی۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو پالنے لگی۔ جب میری بڑی 2 بیٹیاں 9 اور 11 سال کی ہوئیں تو میرے ماموزاد بھائی کے پاس جڑواں اولاد ہوئی، تو انہوں نے یہ کہتے انہیں واپس میرے پاس چھوڑ دیا کہ ان کے بچے اپنے پیدا ہوئے ہیں، وہ ابھی ان کو صحیح سے سنبھال نہیں سکتے، جبکہ اس بات کا اندازہ مجھے بخوبی تھا کہ کوئی کسی دوسرے کی اولاد نہیں پالتا۔ مجھے کوئی گلہ بھی نہیں تھا، جب ان کے باپ کو ان کی پرواہ نہ تھی تو کسی دوسرے سے کیسے امید کی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنا کام بڑھا دیا۔ میں اپنی بیٹیوں کو دن میں 2 بار کی جگہ 1 بار روٹی دیتی،
پوری پوری رات اس خوف سے جاگتی رہتی کہ کسی جانور کی نظر میرے معصوم پھولوں پر نہ ہو۔ جس سر پر محافظ کی چھت نہ ہو اسے ویسے ہی انسان نوچ کھاتے ہیں۔ اس دوران میری زندگی بہت اذیتناک رہی۔ راستے میں آتے جاتے مرد پیچھا کرتے، غلط اشارے کرتے اور کبھی کبھی تو گھر تک بھی آ جاتے، جسے دیکھتے میری روح لرز جاتی۔ لیکن محلہ پرانا تھا جہاں میں نے بچپن سے پرورش پائی تھی، اس لیے سب خیال رکھتے تھے۔ وقت نہ کبھی رکا تھا نہ رکتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے میری بیٹیاں جوان ہو گئیں کہ ان کا قد مجھ سے بھی لمبا ہو گیا۔ لاکھ ان سے حقیقتیں چھپانے کے باوجود ان کے ذہن پختہ ہو رہے تھے۔ وہ وقت سے پہلے سمجھدار ہو گئی تھیں، چھوٹی چھوٹی عمروں میں تلخ باتیں کرنے لگی تھیں، اور صبر اور عقل سمجھ بوجھ ان میں اس حد تک آ چکی تھی کہ خواہشات رکھنے کے باوجود وہ عید تہوار پر بھی مجھ سے کپڑوں یا جوتوں کی فرمائش نہ کرتی۔ جب میری بڑی بیٹی ایمن 20 سال کی ہوئی تو اس نے مجھ سے نوکری کے متعلق بات کی۔ پہلے تو میں بھڑک گئی، پر وہ ضد پر اڑ گئی کہ وہ نوکری کرنا چاہتی ہے، اپنی ذمہ داری خود اٹھانا چاہتی ہے، تو میں اپنے آپ میں چور ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں نوکری کون دے گا بیٹا؟ کیونکہ تمہاری تعلیم بھی صرف 5ویں جماعت تک تھی۔ یہ تعلیم بھی اس نے میرے ماموزات کی وجہ سے حاصل کی تھی، ورنہ میں تو ایک جماعت پڑھانے کے قابل نہ تھی۔ تو اس نے مجھے بتایا، امی محلے کی جو عورت گارمنٹس میں نوکری کرتی تھی وہ لگوا رہی ہیں۔ مجھے زار و قطار رونا آیا کہ اگر آج ان کا باپ اس اہل ہوتا یا میں کسی قابل ہوتی تو میں یوں اپنی بیٹی کو دھکے نہ کھانے دیتی، نہ اس غلیظ دنیا میں باہر نکلنے دیتی۔ لیکن میں بھی مجبور ہو گئی تھی۔ میری بڑی بیٹی نوکری پر لگی، وہ صبح 8 بجے جاتی اور شام 6 بجے لوٹتی۔ اکثر جب وہ لوٹتی تو روتی بھی۔ جب میں پوچھتی تو بتاتی کہ کسی نے چھیڑ دیا، کوئی مرد غلط اشارے کر رہا تھا۔ میرا شدت سے رونے کا دل کرتا، اسے نوکری چھوڑنے پر زور دیتی تو وہ بھڑک جاتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ شاید ان سب باتوں کی عادی ہو گئی۔ اس کی شخصیت میں مردوں کی چھبی آنے لگی، وہ مردانہ انداز اپنانے لگی۔ اس کے نازک نازک ہاتھوں میں قینچی چلانے کے چھالے پڑ گئے تھے۔ لیکن جب اس کی پہلی تنخواہ ملی تو ہمارے گھر میں عید کا سا سما تھا۔ گھر میں بریانی بنی اور میٹھا بھی۔ لیکن اس کے کچھ دن بعد ہی میری دوسرے نمبر کی بیٹی نے کہا کہ امی میں بھی نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ اس بار بھی میرے انکار کا فائدہ نہ ہوا اور وہ بھی نوکری پر لگ گئی۔ گھر کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے گئے۔ اکثر لوگ میری بیٹیوں کو سراہتے کہ انہوں نے بیٹوں کی کمی پوری کر دی اور میرا سہارا بنی، جبکہ کچھ لوگ اس بات پر تانے بھی دیتے کہ میں بیٹیوں کی کمائی کھا رہی ہوں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہمارے بھوکے رہنے پر ایک بار نہ پوچھا تھا۔ میری بڑی بیٹی 25 سال کی ہوئی تو اس کے لیے ایک مناسب رشتہ آیا اور مجھ پر صدمے کے پہاڑ تب ٹوٹے جب اس نے شادی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے بہت کوشش کی پر اس نے واضح کہا، میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ باغی ہو گئی ہے اور وقت کے ساتھ مزید ہو گئی، اس لیے میں خود کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگی اور اس کی شادی کرنی چاہی، لیکن وہ نکاح سے پہلے بے ہوش ہو گئی۔ اور ایسا ہی میری دوسری اور تیسری بیٹی کے ساتھ ہوا۔ میں بے یقینی سے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو دلہن بنے سب کے درمیان میری وہ کہانی سنا رہی تھی جو میں نے ان سے کبھی شیئر نہیں کی تھی۔ میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہنے لگے۔ میری بڑی بیٹی نے مجھے تھاما۔ وہاں موجود سب کی آنکھیں نم تھیں۔ ایک بار پھر سب کی نظر میں میرے لیے ہمدردی اور دکھ تھا جب وہ دوبارہ بولی، امی ہمارے پاس کوئی گارنٹی کارڈ نہیں تھا کہ ہمارے ہاں بھی بیٹے ہی ہوں گے، ورنہ ہم خوشی خوشی شادی کر لیتی۔ یہ زمانہ تو مردوں کا ہے نا، اگر اللہ نہ کرے ہماری بیٹی ہوتی تو ہم آپ کی طرح باہمت نہیں ہیں امی۔ اپنے وجود سے پیدا ہوئے کو یوں محروم اور تنہا نہیں دیکھ سکے۔ آپ نے بہت دکھ جھیلے ہیں، ہم نے بھی باپ اور ایک صاحبان کی کمی ہر لمحے محسوس کی ہے۔ یہ محرومی کس قدر اذیت ناک ہے یہ قابل بیان نہیں ہے، لیکن اس اذیت کو جانتے ہوئے شادی کرنا اور پھر اپنے ہی جیسی ایک اور محرومیوں سے گدھا وجود دنیا میں لانا۔ وہ کہتے کہتے ہچکیوں سے رونے لگی۔ رو تو میں بھی رہی تھی اور میری باقی بیٹیاں بھی۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں۔ امی میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی مجھ سے عید پر کپڑے مانگنے سے ڈرے کہ میری ماں کی کمر کپڑے سی سی کر درد کرتی ہے، یا کبھی کسی کے گھر سے بریانی کی خوشبو آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرا بریانی کھانے کا دل کر رہا ہے، ورنہ اس کی ماں کو بہت تکلیف ہوگی۔
हमारे हौसले आपकी तरह इतने बुलंद नहीं हैं। वो बोलकर हिचकियों से रो रही थी कि मैंने उसे खुद से खींच लिया। हम पांचों सबसे बेखबर एक दूसरे के गम में रोते रहे। जब रोते रोते दिल हल्का हो गया तो मैं पीछे हटी। पीछे ही मेरी बेटी की होने वाली सास खड़ी थी, जो गालिबन खुद भी रोई थी। वो मेरे हटने पर आगे बढ़ी और मेरी बेटी के हाथ थाम लिए। सहरिश रोना भूलकर उन्हें देखने लगी जब वो बोली, हमारे घर में बेटों की पैदाइश पर मिठाई बटे या ना बटे, पर बेटियों की पैदाइश पर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती है। हमारे घर में बेटियां माँ से ज्यादा बाप की लाडली होती हैं कि उनके एक आंसू से बाप तड़प जाता है। वो कह रही थी तो मेरी बेटी सर झुका गई। क्या अब तुम्हें ये शादी और हमसे रिश्ता कबूल है बेटी? वो पूछ रही थी। मेरी बेटी ने मेरी तरफ देखा तो मैंने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। मेरी बेटी का निकाह हो गया और वो अपने शौहर के संग खैर व आफियत से रुखसत हो गई। इन सब बातों को 2 साल हो चुके हैं। सहरिश के घर 2 जुड़वा बेटियों की पैदाइश हुई है और वो दोनों के आने से मेरे दामाद की मोहब्बत कम नहीं हुई बल्कि मजीद बढ़ गई है। मेरी सबसे बड़ी बेटी ऐमन की शादी भी मोहल्ले में बुक स्टोर वाले मुआज से हो चुकी है। वो बहुत खुश शक्ल, खुश इखलाक और नेक सीरत लड़का है और माशाल्लाह से एक बेटा है। बाकी 2 दरमियान की जो हैं उनकी बात चल रही है और जल्द ही शादी का भी इरादा है। आप सब समझते हैं ना कि ज़िंदगी बहुत तलख है, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी और नसीब एक जैसे नहीं होते। अल्लाह ने तकलीफ़ के बाद आराम और गम के बाद खुशियाँ रखी हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।